بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظم حمد کی مشق کریں گے۔ پہلا سوال ہے، حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرع مکمل کریں۔ الف ہے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے۔ بے ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں۔ جیم، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں۔ دال، سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ ہے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ سوال نمبر 2 ہے، حمد کے متن سے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ مختصر جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ آپ نے لکھنا ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے یا نئے رنگ میں پھوٹتی ہے۔ یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ یہ جہاں ہر دم کس کی جگہ آ جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے۔ حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ حیوانات و جمادات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے۔ شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار اس لیے ہے تاکہ وہ حق بندگی ادا کر سکے۔ سوال نمبر 3 ہے، حمد کے متن کے مطابق کالم میں دیے گئے الفاظ کو کالم کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، یعنی کالم الف اور کالم ب دیا گیا ان سے ملانا ہے۔ نمبرنگ میں نے کی ہوئی ہے، پھر بھی میں ایک بار پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں۔ پہلا ہے سینہ سنگ، دوسرا زمیں فلک، تیسرا ہے سبزہ و گل، چوتھا ہے چاند سورج، پانچواں ہے منصب آدمیت، چھٹا ہے شوق سجدہ۔ نمبر 4 ہے، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ میں لفظ پڑھ رہی ہوں، اعراب لگائے ہوں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں۔ فلک، فے پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، کاف ساکن ہے۔ سحر، سین پر زبر، ہے پر زبر، رے ساکن۔ جستجو، جیم پہ پیش، سین ساکن، تے پہ پیش، جیم پر پیش، واو ساکن۔ خلافت، خے کے نیچے زیر، لام پر زبر، فے پہ زبر، تے ساکن۔ آدمیت، الف مد کو ایسے رہنے دیں گے، دال پر جزم آ جائے گی، ساکن ہو جائے گا، میم کے نیچے زیر آ جائے گی، آدمیت۔ تو یہ جو ہے وہ 2 دفعہ ادا اور 1 دفعہ میم کے ساتھ اور 1 دفعہ اپنی آواز دے رہا ہے، تو ہم اس پر تشدید لگائیں گے، شد، اور اس کے اوپر زبر لگائیں گے اور تے ساکن رہنے دیں گے۔ آدمیت، منصب، میم پر زبر، نون ساکن، صاد پر زبر، بے ساکن۔ شوق سجدہ، شین زبر، واو پر جزم، کاف کے نیچے زیر، کیونکہ شوق سجدہ ہے نا، سجدہ، سین پر زبر، جیم ساکن، دال پر زبر، ہے ساکن۔ سبزہ و گل، اس کو سبزہ و گل پڑھتے ہیں لیکن جب اس پر اعراب لگاتے ہیں تو واو پر زبر آتی ہے۔ سین پر زبر، بے ساکن، زے پر زبر، ہے ساکن، واو پر زبر، گاف پر پیش اور لام ساکن۔ سبزہ و گل۔ آگے ہے اصناف نظم بالحاظ موضوع، نظم کی اصناف بتانی ہے، اقسام بتانی ہے ان کے موضوع کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو حمد ہوتی ہے، مناجات، نعت، منقبت۔ حمد کیا ہے؟ حمد سے مراد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ مناجات کیا ہوتی ہے؟
اردو شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ اب اس میں فرق بھی دیکھا ہے حمد اور مناجات میں کیا ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اس کی حمد بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کیا جاتا ہے۔ نعت کے لغوی معنی تعریف کرنا کے ہیں۔ نعت ایسی نظم جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ آگے ہے منقبت۔ لفظ منقبت کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت اور ثنا، خاندانی فضیلت اور برتری یا ہنر اور بڑائی کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، ائمہ، معصومین، اولیاء عظام، اولیاء عظام کا مطلب ہے عزت والے، عظمت والے اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں۔ وہی جو ہم نے اوپر پڑھا ہے آپ نے وہی لکھ دینی ہے، تعریف حمد کی اور مناجات کی۔ نظم کا مرکزی خیال، کسی بھی نظم کے لب لباب کو اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں، یعنی نظم کا پورا نچوڑ جو ہے اس کو اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ مرکزی خیال عموماً 3-4 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے مرکزی خیال لکھا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔ دیکھیں پوری نظم میں یہی بات ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے اس پورے خیال کو، اس پوری نظم کے نچوڑ کو 3 لائنوں میں بیان کر دیا۔ یہ ہمارا مرکزی خیال ہو گیا۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، اسکول لائبریری سے مظفر وارثی کی کلیات حاصل کر کے یا انٹرنیٹ کی مدد سے مظفر وارثی کی کوئی اور حمد لیں اور اس کا مطالعہ کر کے مرکزی خیال لکھیں۔ یہ آپ نے خود سے کوئی نظم دیکھنی ہے اور اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مظفر وارثی کے علاوہ کسی اور شاعر کی حمد تلاش کریں اور اسے اپنی کاپی میں لکھیں۔ تمام طلباء گروپ کی صورت میں اس حمد کی درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ بلند خوانی کریں۔ جیسے میں نے اعراب بتائے ہیں آپ کو، اور جو میں نے اس کی ریڈنگ بتائی ہے، جو پڑھائی میں نے اس نظم کی بتائی ہے آپ کو، اس میں آپ دیکھیے گا کہ میں نے تلفظ بھی واضح کیے ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ کو آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ ادا کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کو بلند خوانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلند آواز میں آپ نے پڑھنا ہے اور درست آپ کا تلفظ ہونا چاہیے۔ اساتذہ طلباء کو بتائیں کہ حمد و مناجات میں کیا فرق ہے، یہ بات پہلے بھی ہو گئی ہے۔ اساتذہ طلباء کو مظفر وارثی کے بارے میں بتائیں اور ان پر واضح کریں کہ اردو حمدی اور نعتیہ شاعری میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ ہم نے ان کا تعارف پڑھ لیا ہے۔ اساتذہ طلباء کو حمدیہ شاعری کی روایت کے بارے میں بھی بتائیں۔ اساتذہ طلباء پر جس نے جستجو مل گیا اس کو تو کا مفہوم واضح کریں، یہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اساتذہ طلباء کو بتائیں کہ ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے۔ سورج ایک ستارہ اور زمین ایک سیارہ ہے اور اس نظام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ستارے اور سیارے کا فرق یہ ہے کہ ستارہ جو ہے وہ اپنی روشنی رکھتا ہے اور سیارے کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، اس پر جب ستارے کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہے۔